کہ گولہ باری آر پار بند کرو، ادھر سے گولہ جاتا ہے اس طرف بھی میرا کشمیری مرتا ہے، ادھر سے گولہ آتا ہے اس طرف بھی میرا کشمیری مرتا ہے۔ اگر تمہیں جنگ کرنی ہے، اگر تمہیں شوق ہے جنگ کا، تو جاؤ لڑو انٹرنیشنل باؤنڈری کے اوپر، واگا کے اندر جنگ کرو، سیالکوٹ کے اندر جنگ کرو۔ کیوں پورے سیز فار لائن کے اوپر آر پار کشمیریوں کو قربانی کا بکرا بناتے ہو؟ ہم پچھلے 72 سال سے تھک گئے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے، تھک گئے ہیں اپنے گھروں کے اوپر گولے کھا کھا کے۔ ذرا میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، سیز فار لائن کے لوگ ہیں، کس طرح کی زندگی ہے؟ کیا ہر روز آپ کے گھروں کے اوپر گولے نہیں پڑتے؟ کیا آپ کی املاک تباہ نہیں ہوتی؟ اور شرم و حیا اور غیرت کی بات ہے، ایک ایمبولینس نہیں ہے پورے علاقے میں، ایک ایمبولینس نہیں ہے پورے علاقے میں، ڈاکٹر نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے۔ یہ حال ہے اور آئے روز اعلان کرتے ہیں ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ میں مختصر کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں کو یہ اپیل کرتے ہوئے، آنے والا وقت بڑا خطرناک ہے لوگوں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں آ رہی ہیں اس طرح سے کھل کے سامنے، جس طرح احمد ویر نے کہا، آپ کا تشخص، آپ کی تحریک، یہ سارا کچھ ملیہ میٹ کرنے کی سازشیں بالکل فائنل کی جا چکی ہیں۔ جس طرح گلگت بلتستان کے اندر کھیل کھیلا جا رہا ہے، اسی طرح کا کھیل آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر کے الیکشن میں کھیلنے کا پلان بن چکا ہے۔ جہاں لوگ بکنے کے لیے تیار ہیں، یہاں بکنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آزاد امیدواروں کو الیکشن دلوایا جا رہا ہے، بڑے بڑے سرمایہ داروں کو اسلام آباد سے اٹھا کر راتوں رات ان کو آپ کے اوپر مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کل انہی کے ہاتھوں تھپا لگے گا، سٹمپ لگے گی آزاد کشمیر اسمبلی کی، اور آپ کہلائیں گے آزاد کشمیر نہیں، ضلع گجرات تحصیل بھمبر ڈاہانہ چوکی۔ اس لیے اگر اپنا تشخص بحال رکھنا ہے، اگر اپنے شہداء سے وفا نبھانی ہے، پھر جاگنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں صدر کشمیر پریس کلب عثمانی محترم سید